ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں 130 سے زیادہ ممالک کے نمائندے شریک ہیں، جس میں 65 ہیڈز آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ بھی شامل ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس 2026 میں پاکستان کی شرکت بھی کئی حوالوں سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ کئی سالوں کے بعد پاکستان ایک بڑے وفد کے ساتھ ڈیووس میں موجود ہے، مگر اس بار ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ پاکستان کا پویلین سرکاری نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اس پویلین کو پاس فائنڈر گروپ ارینج کر رہا ہے، جو گزشتہ چند برسوں سے پاکستان کی عالمی فورمز پر نمائندگی میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ اس اسٹریٹجی سے کاسٹ کم مگر فائدہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک سرکاری نیشنل پویلین کے قیام پر حکومت کو لاکھوں نہیں بلکہ ملینز آف ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں، جبکہ اس طرح پاکستان کو عالمی بزنس اور پالیسی حلقوں میں وہی ویزیبلٹی نسبتاً کم اخراجات میں حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ طریقہ کار اس بات کی بھی علامت ہے کہ پاکستان اب اسمارٹ ڈپلومیسی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے عالمی سطح پر خود کو ری پوزیشن کرنا چاہتا ہے۔ اس ایونٹ کا اہم ترین سیشن انویسٹمنٹ ان پاکستان ہے، جس میں انویسٹمنٹ کے ایکسپرٹس پاکستان کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ پر بات چیت کریں گے۔ اس سیشن میں خصوصی طور پر ایشیا پاک انویسٹمنٹس کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی کو دعوت دی گئی ہے۔ سمیر چشتی پاکستان کی انویسٹمنٹ انڈسٹری کا ایک اہم ترین اور نمایاں نام ہے، جو اس ایونٹ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈیووس کانفرنس کے دوران پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ معاشی صلاحیتوں پر بات ہوگی۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹس کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی یہ واضح کریں گے کہ کیسے پرائیویٹ سیکٹر کو مواقع فراہم کر کے اس اسٹیبلٹی کو گروتھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی نے پاتھ فائنڈر پویلین میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ان کا گروپ ایشیا پاک انویسٹمنٹس پچھلی ایک دہائی میں پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے ساتھ اس نتیجے پر کھڑا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے یہ بہترین اور موزوں وقت ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے اور ہر سیکٹر میں اس وقت حکومتی ریفارم سے انویسٹمنٹ کے لیے بڑا پوٹینشل موجود ہے۔ سمیر چشتی یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومتی اصلاحات اور ڈسپلنڈ اپروچ سے وہ خود بھی پورا اعتماد ہیں کہ پاکستان میں 4 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اب وہ مزید 5 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستانی اکانومی تیز ترین بلش مومنٹم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈیووس 2026 میں ماہرین حکومتی حالیہ ریفارمز کے ساتھ ایکسپورٹ اورینٹڈ انوائرمنٹ میں، خاص طور پر IT سیکٹر میں نوجوانوں کی شمولیت سے انوویشن میں اضافے اور عالمی منڈی میں اس کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کیا جائے گا۔ ڈیووس میں پاکستان کی گفتگو کا مرکز میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے علاوہ انویسٹمنٹس اپرچونٹیز اور ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ IT ایکسپورٹس اور انرجی ریفارمز کے ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اکانومی پر زور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان مستقبل میں روایتی شعبوں کے ساتھ ساتھ نالج بیسڈ اکانومی پر ریلائی کرنا چاہتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر اس فورم پر بننے والے روابط کو مؤثر فالو اپ کے ذریعے عملی شکل دی گئی تو آئندہ 2 سے 3 سال میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ پاکستان پویلین کے تحت انسپائرنگ پاکستان اور پاکستان بریک فاسٹ جیسے سیشنز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، جس میں گلوبل انویسٹرز کے ساتھ تھنک ٹینکس اور بزنس لیڈرز شریک ہو رہے ہیں۔ اس ایونٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات کی موجودگی پاکستان کے لیے ایک مضبوط اکنامک سگنل سمجھی جا رہی ہے۔ پیغام واضح ہے کہ پاکستان اب بحران کی معیشت نہیں بلکہ اسٹیبلٹی کے بعد ترقی کی جانب بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر خود کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے۔ اس سال ڈیووس 2026 میں پاکستان کی شرکت صرف فارمیلٹی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ یہ ایک ری برانڈنگ کا موقع ہے، مگر اس کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ ڈیووس کے بعد پاکستان ان وعدوں، ملاقاتوں اور روابط کو مٹیریلائز کر پاتا ہے یا نہیں۔ کتنی چیلنجنگ یہ سچویشن ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔